ہم سب دعا کریں۔ قدوس بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے خداوند، اس موقع کے لیے، تیرے بہن اور بھائیوں کے لیے خداوند خدا۔ اے خداوند ہم پر رحم کر تاکہ آج جو کچھ پڑھیں خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں خداوند خدا اس کا بیج ڈال، تاکہ خداوند بہت سا پھل لانے کا سبب بنے۔ ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، اپنی نجات کی خاطر، آمین۔ آج ہم پینتیکوسٹ کے بارے میں سیکھیں گے، رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے 21ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور آج جو 4 پوائنٹ ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں پینتیکوسٹ کیا تھا۔ جب میں نے کہا کہ ہم نئے عہد نامے کے پینتیکوسٹ میں سیکھیں گے، تو نئے عہد نامے کے پینتیکوسٹ جس کا ذکر اعمال 2 باب میں ملتا ہے، اس کو جاننے کے لیے پرانے عہد نامے میں پینتیکوسٹ کی عید کی کیا اہمیت تھی اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ اس روز کیوں بہت ساری قوموں میں رہنے والے یہودی جو تھے وہ یروشلم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ خدا نے روح القدس کے نزول کے لیے، چرچ پر روح القدس کو نازل کرنے کے لیے پینتیکوسٹ کے دن کو ہی کیوں منتخب کیا۔ اور جو چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا آج ہوگا وہ یہ ہے کہ پینتیکوسٹ کا آج کے موجودہ ایمانداروں کی زندگی میں اس کی کیا کیا اہمیت ہے۔ تو میرے ساتھ رسولوں کے اعمال، ایکٹ آف اپوسٹلز، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں 21ویں آیت تک پڑھوں گا۔ غور کریے گا ذرا۔ جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ 5ویں آیت، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدیکیا اور پینتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوکا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کہ قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں۔ 11ویں آیت، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ 14ویں آیت، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والو، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹیکسٹ جو ہم نے رسولوں کے اعمال دوسرے باب میں پڑھا ہے، جس کے بارے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ نئے عہد نامے کا پینتیکوسٹ ہے، جس کے بارے میں اب تک ہم خود جو ہے بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، اور لوگ طرح طرح کی چیزوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔
ان میں سے جو سب سے کامن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پینتیکوسٹ وہ ایونٹ تھا جب لوگوں کو خدا کے چرچ کو جو ہے وہ روح القدس ملا، اور روح القدس ملنے کی نشانی یہ تھی کہ وہ سارے عجیب و غریب بولیاں جو ہیں زبانیں بولنے لگے، اور اس کے جواب میں لوگ عجیب و غریب وہ زبانیں بولتے ہیں جسے ہم گبرش کہتے ہیں، یا جس کا کوئی وجود ہی نہیں، یا ایسی زبانیں جب کوئی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ابھی بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب قسم کی زبان بولتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روح القدس کی زبان ہے۔ خیر، اس ٹاپک پر، اس سبجیکٹ پر ہم اپنے اسٹڈیز کے آخر میں دیکھیں گے کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف آئیں، جس میں ہے کہ پرانے عہد میں پینتیکوسٹ کیا تھا، یعنی عید پینتیکوسٹ جس کا ذکر ہمیں اعمال 2 باب میں ملتا ہے۔ یہ پہلے پرانے عہد نامے میں عید منائی جاتی تھی۔ اگر آپ پہلی آیت پر غور کریں تو اس میں اردو میں یہ لکھا ہے جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا، لیکن جب آپ عبرانی یا انگلش بائبل پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوسٹ کے دن مکمل ہوئے، یعنی یہ وہ عید تھی جو اعمال 2 باب کی اس گیدرنگ، جو خدا کے لوگ، خدا کا چرچ جو یہاں پر جمع تھا، ان کے یہاں پر اکٹھا ہونے سے پہلے سالوں سال یہودی جو تھے وہ اس عید کو مناتے تھے، اگرچہ ان کے نزدیک اس عید کا نام پینتیکوسٹ کی جگہ اور نام تھے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے نام تھے۔ جو خاص نام تھے ان میں سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہفتوں کی عید، یا فصل کاٹنے کی عید، یا پہلی فصل کا جو پھل کی عید ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم 2 یا 3 ریفرنس پرانے عہد نامے میں سے پڑھیں تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ عید، اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں ہمیں کہاں پر ملتا ہے۔ اخبار اس کا 23 باب، انگلش میں کہتے ہیں لیویٹیکس 23 باب، اس کی 15 سے 21 آیت میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے خروج اس کا 23 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے۔ خروج، ایکزوڈس 23 باب اور اس کی 16ویں آیت سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ریفرنس ہم پڑھیں گے استشنا، ڈیوٹرونومی 16 باب اور اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ تو میں پہلی آیت پڑھوں گا جس میں ہے خروج 23 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے، اور جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید منانا۔ اسی طرح استشنا، ڈیوٹرونومی اس کا 16 باب اور اس کی 9ویں سے 12ویں آیت میں پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے، پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کے فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا۔ 10ویں آیت، تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں، سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ لہٰذا پینتیکوسٹ کے بارے میں پھر آخری جو ہمارا حوالہ ہے وہ اخبار اس کا 23 باب اور 15ویں آیت ہے، 15 سے 21ویں آیت تک ہے۔ میں صرف 16ویں آیت تک پڑھوں گا، 15 اور 16 آیت۔ اس میں لکھا ہو، تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی قربانی گزرانا۔ اچھا جی، یہاں پر خداوند کہہ رہا ہے کہ تم پاس اوور یعنی عید فصح کے بعد 7 سبت جو ہیں، 7 ہفتے گننا، اور 7 ہفتوں کے بعد جو پہلا دن آئے یعنی 50واں جو دن آئے وہ تمہارے لیے فصل کاٹنے کی عید ہو، وہ تمہارے لیے ہفتوں کی عید ہو، وہ تمہارے لیے پہلے پھلوں کی عید ہو۔ یعنی 3 نام ہیں، لیکن عید کون سی ہے؟ یہ پینتیکوسٹ ہے پرانے عہد نامے میں، جسے خداوند نے کہا کہ 50ویں دن تم پاس اوور کے یعنی عید فصح کے 50ویں دن تم منانا۔
اچھا جی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ عید نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید وہ ہے جو نئے عہد نامے میں جس کا وجود ہے، بلکہ پرانے عہد نامے میں خداوند نے پہلے سے اس عید کا ذکر کیا ہے، اور اس عید کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خدا لوگوں کے درمیان پہلے پھلوں کو اکٹھا کرتا تھا، یعنی ہماری فصل کا جو پہلا پھل ہوتا تھا، لوگ اس پہلے پھل کو یروشلم میں لاتے تھے، اور خدا کا جو ٹیمپل تھا، خدا کی جو ہیکل تھی، اس میں جو ہے وہ دیتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ پہلا پھل خدا کے سامنے لاتے ہیں وہ صرف پہلا پھل ہی نہیں لاتے، بلکہ پوری جو فصل ہے وہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پہلا پھل خدا کو دینے کے سبب سے ان کا جو پورا پھل ہے، ان کی جو پوری فصل ہے، وہ خدا کے نزدیک پاک ٹھہرتی ہے۔ لہٰذا اس عید کا جو مقصد تھا، جیسے میں نے بتایا، اس کے 3 بڑے جو تھے وہ پوائنٹس تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا یہ بیان کرنا کہ جو فصل ہمیں خدا نے دی ہے اس سال، وہ خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری ساری فصل اور ہمارے بچے، ہمارا مال و دولت اور ہماری ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے، وہ خدا کی دی ہوئی ہمارے پاس برکت ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو کچھ ہمارا ہے، ہم اس کے وسیلہ سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کو اس کا پہلا پھل دینے کے وسیلہ سے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو یہودی تھے، وہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، وہ سارے یہودی اس سال کے جو اس موقع تھا، سال کا جو یہ لمحہ ہوتا تھا، اس لمحے میں وہ پوری دنیا میں یہودی جو پھیلے ہوئے تھے وہ یروشلم میں اکٹھے ہوتے تھے۔ اور اس کا ریفرنس ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ملتا ہے، جب ہم استثنا اس کا 16 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ کیوں خداوند نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے جو یہودی ہیں وہ پوری دنیا میں جو اس وجہ سے کچھ اپنے مذہب کی وجہ سے ستائے جانے کی وجہ سے گئے تھے، جو اپنے جو ہے اسرائیل سے بکھرے تھے، نکلے تھے، جیسے میں اور آپ، ہم میں سے کچھ جو ہے اپنے ملک چھوڑ کر آئے ہیں، کچھ کام کے سلسلے میں، کچھ اس لیے کچھ ستائے گئے تھے، کچھ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں، یا کوئی نہ کوئی کسی بھی وجہ سے۔ تو خدا کا حکم تھا کہ جس بھی وجہ سے تم ملک اسرائیل سے نکلے ہو، سال کے اس موقع پر تم واپس یروشلم میں آؤ اور اپنے پہلے پھلوں کو ساتھ لے کر آؤ، تاکہ تم وہاں پر جو ہے عید فصح کے بعد جو ہے ہفتوں کی عید یا پینتیکوست جو ہے وہاں پر مناؤ۔ میرے ساتھ استثنا اس کا 16 باب اور اس کی 16ویں آیت میں پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے، اور سال میں 3 بار، یعنی بے خمیری روٹی کی عید جسے عید فصح کہتے ہیں، اور ہفتوں کی عید جسے پینتیکوسٹ کہتے ہیں، اور عید خیام جسے ٹربرنیکل کہتے ہیں، عید آف ٹربرنیکل۔ اور سال میں 3 بار، یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں۔ اب دیکھیں، جب ہم اس کانٹیکس میں پڑھتے ہیں کہ کیوں یہودی لوگ جو تھے، خاص طور پر یہودی آدمی جو تھے، وہ یروشلم میں موجود تھے، جب ہم پینتیکوسٹ، نئے عہد نامے کا پینتیکوسٹ کے بارے میں رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں، جب آپ 9ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر تقریباً 11 سے 12 علاقوں کا ذکر ہے جہاں پر یہودی مرد رہتے تھے، اور وہ عید فصح کے بعد، یعنی بے خمیری روٹی کی عید کے بعد ہفتوں کی عید منانے کے لیے یہاں پر، یعنی پینتیکوسٹ منانے کے لیے یروشلم میں جمع تھے۔ اب یہ عید منانے کے لیے وہ سال میں 3 بار ایک آتے تھے یہاں پر یروشلم میں، خدا کے لیے اس ٹیمپل میں، اس ہیکل میں جو خدا نے اپنے بندہ داؤد کے وسیلہ سے سلیمان سے بنوائی، اور اس کے وسیلہ سے وہ تسلسل پھر جو ہے آگے چلتا رہا۔ اور یہودی جو تھے سال میں 3 مرتبہ یروشلم میں جمع ہوتے تھے اس عید کو منانے کے لیے۔ اور اسی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سارے تمام یہ لوگ پاس اوور کے بعد، یعنی عید کے بعد جو ہے پینتیکوسٹ کے روز اکٹھے تھے، تو خداوند کا روح جو ہے ان پر آتا ہے۔ ہمارا جو آگے تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے روح القدس کے نزول کے لیے پینتیکوسٹ کا دن ہی کیوں چنا؟ خدا نے روح القدس کے لیے پینتیکوسٹ کا دن اس لیے چنا کہ جس طریقے سے پرانے عہد نامے میں جب خدا فصل، انسان کے ذریعے جب خدا فصل بیجتا تھا اور پہلی فصل کاٹی جاتی تھی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ فصل کو خدا کی ہیکل میں لائیں،
تاکہ اس فصل کے وسیلہ سے تمام لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو پینتیکوسٹ کا دن جو تھا وہ پہلے پھلوں کی عید کے دن جو تھا وہ مانا جاتا تھا۔ اس کو خدا نے پینتیکوسٹ میں یعنی پینتیکوسٹ کے دن ہی روح القدس کو اس لیے نازل کیا کیونکہ پینتیکوسٹ کا وہ دن تھا جب عید فصح میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو تھی، خداوند یسوع مسیح کو قربان کیا گیا اور وہ جی اٹھا، اور 50 دن کے بعد جو ہے جب پہلے پھلوں کی عید کا دن جو تھا منایا جاتا تھا، اس روز جو ہے روح القدس اس لیے دیا گیا تاکہ جیسے پرانے عہد نامے میں لوگ پہلے پھلوں کو ہیکل میں لے کر آتے تھے اور وہ جو پہلی خوراک یا پہلے پھل یا پہلی کاشت کی عید ہوتی تھی، اسی طرح پینتیکوسٹ نئے عہد نامے میں جو تھا وہ چرچ کی پہلی جو تھی وہ کاشت یا پہلی جو تھی وہ پھلوں کی عید منائی جاتی تھی۔ اس کانٹیکس میں کہ جب پینتیکوسٹ کے روز مقدس پطرس جو ہے وہ کلام سناتا ہے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ 3000 لوگ جو ہیں وہ نجات پاتے ہیں۔ یعنی وہ عید جو پرانے عہد نامے میں پہلے پھلوں کی عید منائی جاتی تھی، وہ نئے عہد نامے میں چرچ کی پہلی پیداوار کی عید بن گئی۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے پھلوں کو ہیکل میں لے کر آتے تھے، ابھی وہی لوگ خدا کے روح کے وسیلہ سے ابدی نجات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پینتیکوسٹ کی جو عید ہے وہ اس سینس میں بھی پرانے نامے میں منائی جاتی تھی کہ پینتیکوسٹ کے دن یعنی 50 دنوں کا جو کنسیپٹ تھا، یہ وہ تھا جب خدا نے ملک مصر میں سے یہودیوں کو نکالا، اور کوہ سینا پر جب خدا نے موسیٰ کے ذریعے جو ہے اپنی شریعت اپنے لوگوں کو بخشی، اور اسی طرح جب خدا کی آگ آسمان سے آئی اور ملک قوم اسرائیل پر ٹھہری اور موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت بخشی۔ اسی طرح دوسرا جو اعمال 2 باب ہے، اس میں خدا کی جو روح ہے، خدا کا جو آگ ہے وہ آسمان سے نیچے زمین پر آئی اور خدا کے چرچ ان لوگوں پر ٹھہری اور انہیں روح القدس بخشا گیا۔ یعنی پرانے عہد نامے میں جو عکس تھا، جو امیج تھا پینتیکوسٹ کی شکل میں جو دیا گیا، اس کی جو فلفلمنٹ ہے وہ نئے عہد نامے میں خدا کے روح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ نیا اور پرانا عہد نامہ یہ دونوں خدا کا کلام ہے، اور یہ دونوں وہی اہمیت رکھتے ہیں جو نیا عہد نامہ رکھتا ہے اور جو پرانا عہد نامہ رکھتا ہے۔ کیونکہ پرانے عہد نامے میں جن چیزوں کے بارے میں خدا نے تفصیل کے ساتھ ایک امیج کے طور پر، ایک عکس کے طور پر ہمیں باتیں بتائی تھی، نئے عہد نامے میں خدا انہی چیزوں کو ہماری خاطر، اپنی کلیسیا کے لیے اور اپنے نام کی خاطر جو ہے ان کو پورا کرتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ پوری بائبل پر آپ نے ایک میسج سنانا ہے، آپ نے ایک کلام سنانا ہے، تو اس کا تھیم کیا ہوگا؟ تو اس کا تھیم یہ ہوگا کہ پوری بائبل پر اگر میں ایک میسج سنانا چاہوں تو اس کا تھیم یہ ہوگا کہ خدا کے جلال کے لیے خدا نے سارے کام کیے۔ یعنی خدا نے انسان کو بنایا، آسمان اور زمین، چرند اور پرند، ہر ایک چیز کو بنایا اپنے جلال کے لیے، اور اسی جلال کی خاطر خدا نے ہمیں اپنا کلام مقدس بخشا۔ اور کلام مقدس میں جب اس کی 2 پارٹیشن ہمیں ملتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اگر آپ یونانی زبان میں نئے عہد نامے کے لفظ کو پڑھیں تو نیا عہد نامے کے لیے جو لفظ ہے کینو، وہ ایسا لفظ نہیں ہے جسے یونانی میں ہم کہتے ہیں نیو، جس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ نئے عہد نامے کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عہد جو پہلے ہی موجود ہو اور اس کو نیا بنایا گیا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی ایسی چیز ہو، مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک پرانا گھر ہے، اس کی دیوار جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ پورے گھر کو ڈھائیں اور ایک نئی جگہ پر گھر بنائیں، بلکہ آپ صرف اسی دیوار کو رینوویٹ کریں، اسے ریفارمڈ کر دیں اور اسے کہیں کہ یہ دیوار نئی بن گئی ہے۔ اب آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ دیوار بالکل ایسی نہیں ہے کہ پہلے ہے ہی نہیں تھی، بلکہ وہ دیوار پہلے موجود تھی، اسے صرف رینوویٹ کیا گیا، اسے صرف نئے سرے سے بنایا گیا۔ اسی طرح جو نیا عہد نامہ ہے وہ ہے، نیا عہد نامے کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو اس کی روٹ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ پرانے عہد نامے میں پہلے ہی خدا نے اپنے بندوں کے وسیلہ سے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ جو خدا کے بندے تھے ان کو مسیح کا عکس کہا جاتا ہے۔ جیسے خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا اور ابراہیم کو مسیح کا عکس کہا گیا، اسی طرح خدا نے جب موسیٰ کے ساتھ عہد باندھا تو خدا نے موسیٰ کو مسیح کا عکس کہا، اور موسیٰ خود پھر کہتا ہے کہ میرے بعد خدا تم میں سے یعنی یہودیوں میں سے
ایک نبی کو برپا کرے گا جو مجھ سے افضل ہوگا، اور خدا اس کے ساتھ عہد باندھے گا۔ تو لہٰذا مسیح کے ساتھ، جو مسیح یسوع کے ساتھ عہد باندھا گیا ہے، وہ عہد کوئی اپنی نوعیت میں نیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس صورت میں نیا ہے کیونکہ پرانے عہد کو اس نے مکمل کیا اور اس نئے عہد کی اس نے بنیاد رکھی۔ یعنی جو عہد پہلے ہی موجود تھا اسی عہد کو اس نے مکمل کیا، اسے رینوویٹ کیا، اسے کامل طور پر جو ہے اس کی تعمیل کی، اس کی تکمیل کی۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ لہٰذا اس کانٹیکس میں ہم خداوند کی جو یہ عید ہے پینتیکوس، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عید ہے جب خدا کی روح جو ہے وہ آسمان سے زمین پر اتری اور اپنی قوم پرانے عہد نامے کے چرچ یعنی اسرائیل پر ٹھہری، اور پھر اسرائیل کے پر ٹھہرنے کے وسیلہ سے خدا نے اپنی شریعت، اپنا قانون جو ہے اپنے لوگوں کو بخشا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب خدا کا کلام اور خدا کا جو روح تھا وہ صرف قوم اسرائیل تک محدود تھا۔ اب اس کے بارے میں خدا نے پھر نبیوں کے وسیلہ سے اپنے وعدے پورے کیے، نبیوں کے وسیلہ سے اپنے وعدے یہ کیے کہ وہ اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے برگزیدوں کو ہر قوم، ہر فرقہ اور ہر ایک نسل سے اٹھائے گا۔ اس کے بارے میں پھر نئے عہد نامے میں رسولوں کے اعمال 2 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ روح جو آسمان سے آئی وہ اپنے نئے عہد نامے کے چرچ پر اتری، اور اس روح کے وسیلہ سے تمام لوگوں نے برکت پائی اور خدا کا کلام پایا۔ اگر آپ میرے ساتھ یرمیہ اس کا 31 باب پڑھیں اور اس کی 23ویں آیت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا وہ وعدہ جو خدا نے پرانے عہد نامے کی کلیسیا کے ساتھ کیا تھا، یعنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، وہ کیا تھا اس نئے عہد نامے میں جو پینتیکوسٹ ہے اس کے بارے میں۔ یرمیہ اس کا 31 باب اور اس کی 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند وعدہ کر رہا ہے کہ وہ عہد جو پرانا عہد تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے اپنی شریعت ہاتھ کی بنائی ہوئی تختیوں پر لکھی اپنے ہاتھ سے، اب وہ نیا عہد ہے جس کے وسیلہ سے اس نئے عہد کے پینتیکوسٹ میں خدا اپنی شریعت کو اپنے لوگوں کے دلوں پر لکھتا ہے۔ اور اسی میں یرمیہ جو نبی ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک عہد، اس عہد کے بعد جو خدا نے اب قوم اسرائیل کے ساتھ باندھا ہے، اپنے پرانے عہد نامے کے چرچ کے ساتھ باندھا ہے، اسی عہد کو خدا دوبارہ نئے سرے سے باندھے گا۔ اور اس نئے سرے کے ساتھ عہد باندھنے کے متعلق وہ کہتا ہے کہ خدا پھر قانون جو ہے، اپنی جو شریعت ہے، وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی تختیوں میں نہیں دے گا، بلکہ خدا ہر ایک شخص، چرچ کے ہر ایک ممبر کے دل پر اپنا جو قانون ہے، اپنی جو شریعت ہے وہ لکھے گا۔ اسی کے بارے میں ہم ایزیکیل 36 باب بھی پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کے بارے میں دیکھیں۔ ایزیکیل 36 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت میں پڑھوں گا۔ 26 آیت میں لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ 27ویں آیت، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ ایزیکیل بھی وہی چیز کی گواہی دے رہا ہے جس چیز کی گواہی خداوند کا بندہ یرمیہ دے رہا ہے، کہ خدا ایک وقت کے بعد اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق اپنی قوم کے ساتھ، یعنی قوم اسرائیل کے ساتھ، اور یعنی قوم، جب میں کہتا ہوں قوم اسرائیل پرانا عہد نامہ، تو اس کا مطلب خدا کے جو لوگ ہیں، خدا کا جو چرچ ہے جو پرانے عہد نامے میں تھا، خدا ان کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ اور وہ نئے عہد کا جو درمیانی ہے، جیسے پرانے عہد کا درمیانی موسیٰ تھا، نئے عہد کا جو درمیانی ہے وہ موسیٰ کے بعد آنے والا بڑا نبی یعنی یسوع مسیح ہے، جو کہ ہمارا کامل خداوند اور کامل نبی، کامل بادشاہ اور کامل جو ہے وہ کاہن ہے۔
اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا اس کے وسیلہ سے ایک نیا عہد باندھے گا، اور اس نئے عہد کے مطابق جو ہے خدا پھر اپنا جو روح ہے اور اپنی جو شریعت ہے ہر ایک شخص یعنی ہر ایک ایماندار، ہر ایک ممبر پر، جو چرچ کا ممبر ہے، اس کے دل پر اس شریعت کو لکھے گا اور اس کے دل میں اس شریعت کو ڈالے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد بھی یہ بات کا اقرار کیا، اور پہلے بھی، کہ میں جب جی اٹھوں گا اور جب آسمان پر جاؤں گا تو تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، یعنی پینتی کوسٹ کے وقت جو روح ہمیں ملا وہ خدا کا وہ مددگار تھا جو پرانے عہد نامے میں ہمیں جس کے وسیلہ سے شریعت ملی، اسی روح کے وسیلہ سے ہمیں روح القدس ملی اس نئے عہد نامے کے پینتی کوسٹ میں۔ پرانے عہد نامے میں جب پینتی کوسٹ کی پہلی فصل خدا کی ہیکل میں لائی جاتی تھی اور اس کو برکت دی جاتی تھی، اور اس کے وسیلہ سے تمام قومیں جو یروشلم میں اکٹھی ہوتی تھی، خدا ان کے دانے پانی پہ برکت ڈالتا تھا۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں جو پہلی فصل یعنی چرچ کے جو پہلے لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، وہ جب چرچ میں شامل ہوئے، ان کے وسیلہ سے خدا نے جو انجیل کی منادی تھی وہ پوری دنیا میں پھیلائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ آج عید پینتی کوسٹ ایمانداروں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں پینتی کوسٹ کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 11 سے 12 علاقوں میں سے لوگ وہ آئے تھے، اور وہ الگ الگ زبانیں بولتے تھے، الگ الگ کلچرز میں وہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک چیز جو ان سب میں کامن تھی وہ تھی ان کا یہودی مذہب، ان کا یہودی تہذیب اور یہودی کلچر، جس کی بنا پر، جس مذہب کی بنا پر وہ سال میں 3 بار یروشلم میں آتے تھے۔ اور اب جب تیسری بار، یا کہہ لیں کہ اس بار جب عید پینتیکوست منانے کے لیے یہ یروشلم میں اکٹھے ہوئے تھے، تو اس بار ایک چیز جو تھی وہ بالکل نئی ہوئی۔ کیوں نئی ہوئی یہ اس بار؟ کیونکہ اس بار یہ وہ موقع تھا جب خدا کے مقررہ وقت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے 50 دن بعد جو ہے خدا کا روح جو ہے خدا کی کلیسیا پر ٹھہرا، اور وہ وعدے جو ہم نے ایزیکیل اور یرمیہ اور خدا کے باقی نبیوں کے معرفت پرانے عہد نامے میں دیکھے ہیں، ان وعدوں کے پورے ہونے کا وقت پورا ہوا۔ اسی لیے جب ہم دوسرے باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں اعمال کے، اس میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا، اور جب آپ انگلش میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوست کے دن مکمل ہوئے تو پھر یہ عید جو آئی، پھر خدا کا جو روح القدس اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق آیا۔ دوسری بات جہاں پر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے خداوند کے بندوں کو سنا جن پر جو ہے زبانیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اگر آپ اس پر دوسری آیت میں غور کریں تو اس میں لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اچھا، میں 2-3 باتیں بڑی افسوس سے کہوں گا کہ جیسا میں جب سنتا ہوں کسی پادری کو، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے غلط ہیں، خدا کے بہت سارے ایسے خادم ہیں جو خدا کے کلام کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں دینداری کے ساتھ جیسے یہ لکھا گیا ہے۔ اب اگر آپ جہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ بالکل بھی نہیں لکھا کہ آگ کے شعلے ان پر آ گئے، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ان پر جو زبانیں تھیں وہ آگ کے شعلوں کی مانند آ ٹھہری۔ اب میرے عزیزو، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جیسے خدا کا کلام لکھا گیا ہے ہم ویسے ہی بیان کریں۔ یہ خدا کا وہ مکاشفہ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا لوکا نے اس نے جب اس چیز کو ظاہر کرنا چاہا تو اس کے پاس جو سب سے بہتر مثال تھی، اس نے آگ کے شعلوں کا ذکر کیا۔ اور اب میں یہ بات بتاؤں کہ یہ وہ آگ کے شعلے تھے جسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنا دم پھونکتے ہیں، جب آپ سانس لیتے ہیں، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو میرا دم پھونکا جا رہا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یہ خدا نے اپنا دم پھونکا آدم کے اندر، اس کے نتنوں میں دم اپنا پھونکا اور وہ جیتی جان بنا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں خدا کا کلام، یعنی خدا کا جو دم پھونکنا ہے، خدا کے جو منہ کی جو آواز ہے، اس کی جو منہ کی گونج ہے۔ تو جو پینتیکوسٹ کے دن انہوں نے جس چیز کو، جس آندھی کو محسوس کیا، وہ ایک عام آندھی نہیں تھی جیسے ہم لوگ اکثر محسوس کرتے ہیں آندھی کو یا بہت تیز ہوا کو، بلکہ یہ خدا کے وہ نتنوں میں سے نکلا ہوا دم تھا جو اس وقت کلیسیا پر گونجا، جس کے وسیلہ سے انہوں نے خدا کے کلام کو پایا۔
اور جس چیز کو ہم زبانیں کہتے ہیں یہ خدا کا کلام تھا جو ان کے اوپر اترا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان لوگوں نے، اگر آپ اسی حوالے کے آخر میں پڑھے، جو 12 لوگ وہاں پر 12 علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ گلیلی نہیں ہیں؟ پھر کیوں ہمیں اپنی اپنی زبانوں میں کیا سنائی دے رہا ہے؟ یہ نہیں کہ طرح طرح کی زبانیں صرف، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی زبانوں میں ہمیں خدا کے بڑے بڑے کام سنائی دے رہے ہیں۔ یعنی خدا کا وہ دم، خدا کا وہ کلام جو پینتی کوسٹ میں ان لوگوں پر آیا، وہ خدا کا حقیقی کلام تھا۔ وہی کلام جس کے وسیلہ سے آدم جیتی جان ہوا، وہی کلام جسے ہم کہتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا، یعنی خداوند یسوع مسیح، وہی سیم کلام خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے رسولوں کے منہ میں آیا، جو وہ طرح طرح کی زبانیں بن کر نکلا۔ یعنی وہ کلام ان کے دلوں پر لکھا گیا، ان کے دلوں میں سمایا، اور جب وہ بولے تو وہ طرح طرح کی زبانوں کی شکل میں سے نکلا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ زبانیں دکھائی دیں۔ اب میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب اگر میں انگلش بولوں یا فرینچ بولوں، یا میں اردو ابھی بول رہا ہوں یا پنجابی بولوں، تو آپ میری آواز سن کر کہو گے کہ یار یہ بندہ فلانی زبان بول رہا ہے، لیکن آپ کو میری بولنے والی زبان تو نظر نہیں نہ آئے گی۔ اب ایسا تو نہیں میں اردو بول رہا ہوں اور آپ کو اردو نظر بھی آ رہی ہو، بلکہ یہی چیز کہی گئی ہے کہ انہیں، جب بائبل میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ انہیں زبانیں دکھائی دیں، یعنی خدا کے وہ کام جو خدا نے ابتدا سے آج تک اپنے منہ کے نتنوں کے دم کے وسیلہ سے، اپنی پھونک کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کیے تھے، اب ان میں وہ کام نظر آ رہے تھے۔ کیسے؟ کہ وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے، اور ان طرح طرح کی زبانیں بولنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ صرف ان کو جو ہے حیرت میں یا ان کو ڈر میں پیدا کرنا، بلکہ میرے عزیزو اس کا مطلب وہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو مختلف علاقوں سے آئے تھے، جب وہ خدا کے کلام کو سنیں اور جب وہ واپس جائیں تو خدا کی وہ پیشن گوئی پوری ہو کہ میں نے ابراہیم کے وسیلہ سے ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک نسل اور خاندان کو برکت دی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو پوری دنیا سے، اور اگر میں یہ بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا کا جو آخر تھا وہ روم کو کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ جو اٹلی ہے، جو روم ہے آج کا، اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کی اخیر ہے، دنیا کا اختتام ہے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو روم سے آئے تھے، جو دنیا کے باقی خطوں میں سے آئے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ جائیں تو وہ یسوع مسیح کے اس کلام کو جو انہوں نے پینتی کوسٹ کے وقت رسولوں سے سنا تھا، اس کو لے کر واپس جائیں اور خدا کے نام کی بڑائی ہو۔ اور پینتی کوسٹ کا مقصد بھی یہی تھا، نہ کہ یہ تھا کہ ان کو کوئی ایسی عجیب و غریب زبان دی جائے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایسی زبانیں تھیں جو ہر ایک قبیلہ، یعنی ہر ایک نسل اور فرقے سے جو یہودی آئے تھے، وہ اپنی اپنی زبانوں میں اس کو سمجھ رہے تھے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ میسوپوتامیہ، جسے ہم عراق کہتے ہیں آج، وہاں سے آئے تھے، کچھ ایران سے آئے تھے، کچھ ایتھوپیا، کچھ لیبیا، کچھ اٹلی سے آئے تھے، کچھ ترکی سے آئے تھے، اور باقی اور علاقوں میں سے بھی آئے تھے۔ لیکن ان سب میں جو کامن زبان تھی وہ تھی یونانی زبان۔ یونانی زبان یہ سارے سمجھتے تھے، لیکن ایک دم سے جب خدا کا روح ان پر آتا ہے تو رسول جو ہیں وہ ان کی اپنی جو نیٹو زبان ہے اس میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ تمام لوگ جو آپس میں بشرط کے ایک دوسرے کی زبان، کامن لینگویج جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سمجھتے تھے، لیکن جب رسولوں نے خدا کے روح کے وسیلہ سے ان سے کلام کیا تو وہ اپنی اپنی جو نیٹو زبان ہے، جو عراقی زبان ہے ان کی، جو یہاں اٹالین زبان ہے ان کی، جو ترکش زبان ہے ان کی، اس میں وہ جو ہے خدا کے کلام کو سمجھ رہے تھے۔ اور اسی چیز پر حیرت انگیز ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ گلیلی نہیں ہیں؟ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ گلیلی نہیں ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اسی خطے کے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ اسرائیل کے نہیں ہیں؟ یہ لوگ تو کبھی ہمارے علاقوں میں آئی نہیں ہیں، تو پھر یہ ہماری زبان کیسے بول رہے ہیں؟ اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہیں خدا کے وہ بڑے بڑے کام جو پرانے ڈرامے میں جن کا ذکر ہے وہ یاد آئے۔ یعنی وہ خدا کا روح جس نے بابل کے برج میں لوگوں کی زبان کو بدل دیا، تاکہ وہ لوگ جو خدا کے سامنے ایکا کر چکے تھے کہ ہم اپنا نام خدا کے نام سے بڑھائیں گے، خدا نے زبانوں، ان کو طرح طرح کی زبانیں دی تاکہ وہ سب بکھر جائیں۔ اب وہ لوگ جو بکھرے ہوئے تھے طرح طرح زبانوں میں، خدا نے اپنا پاک روح بخشا اور پاک روح کے وسیلہ سے وہی زبانیں دیں، اور اسی پاک روح اور اسی زبانوں کے وسیلہ سے وہ تمام لوگ جو بکھرے ہوئے تھے اب سب خدا کی کلیسیا میں ایک ہو گئے۔
اور یہ خدا کے کلام کی وہ گواہی ہے جو میں پرانے عہد نامے میں جس کی جو ہے نبوت ہمیں ملتی ہے کہ خدا نیا عہد بنائے گا، اور اس نئے عہد میں خدا اپنی شریعت، اپنا قانون کتابوں تک یا صفوں تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ خدا کلیسیا کے ہر ایک ممبر کے دل پر لکھے گا۔ اور جب دل پر لکھے گا تو کوئی شخص دوسرے کو یہ نہیں کہے گا کہ زندہ جو خدا ہے وہ بائبل کا خدا ہے، بلکہ ہر ایک چھوٹے سے بڑا شخص اس چیز کی گواہی دے گا کہ ہاں، جو واحد اور زندہ خدا ہے وہ صرف اور صرف مسیحیوں کا خدا ہے، بلکہ غیر قومیں بھی اس چیز کا جو ہے اقرار کریں گی۔ لہٰذا اسی چیز کے بارے میں جو ہے پطرس رسول جب کلام کرتا ہے، اور پطرس رسول ان لوگوں کو جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو ان پر اس چیز کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ نشہ انہوں نے کیا ہے اس لیے یہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ ابھی تو صرف دن کے صبح کے 9 بجے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے، یہ میرا خیال 15ویں آیت ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، یعنی ابھی تو صرف صبح کے 9 بجے ہیں، صبح کی آغاز ہے، اور ابھی تو ٹائم نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مے نوشی کرے۔ لہٰذا یہ مے نوشی کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے روح کا اثر ہے، جس میں یوئیل نبی کی معرفت خدا کلام کرتا ہے کہ اخیر دور میں وہ اپنے کلام کو اپنے عہد کے وسیلہ سے اپنے روح کو ہر ایک چھوٹے اور بڑے اور کلیسیا کے ہر ایک ممبر پر جو ہے وہ ڈالے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر جو زبانوں کا دیا جانا تھا، وہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ہم عجیب و غریب زبان بولے جیسے لوگ آج کرتے ہیں، جسے گبرش کہتے ہیں، جیسے جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو صرف یہی لگتا ہے کہ شور اور غل اور عجیب و غریب کی جو ہے وہ زبان بولی جا رہی ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے خدا کے نئے عہد نامے میں دی گئی زبانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ خدا کو للکارتے ہیں اور خدا کے زندہ کلام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، ہمیشہ بات یہ یاد رکھیے گا کہ روح القدس دینے کا مقصد الگ الگ زبانیں دینا نہیں تھا۔ الگ الگ زبانیں جو تھی وہ صرف ایک نشان کے طور پر دی گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کا وہ کلام، جیسے میں نے بتایا کہ روح القدس جب آیا تو انہوں نے اندھیری اور آندھی کی سی آواز سنی، یعنی خدا کے نتنوں کا وہ دم، خدا کے منہ کا وہ دم جس کے وسیلہ سے آدم نے زندگی پائی، جس کے وسیلہ سے آج میں اور آپ اور ہر ایک مسیحی زندگی پاتا ہے، وہ کلام ان کے کانوں تک پہنچا، اور وہ کلام جو ہے ان کے منہ سے زبانوں کی شکل میں، یعنی وہ ایک نشان کے طور پر جو ہے وہ ظاہر ہوا زبانوں کی شکل میں۔ لہٰذا اس کلام کو، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کلام ان الگ الگ زبانوں کے وسیلہ سے پوری دنیا میں پھیلا، یعنی خدا کا وہ پرانے عہد نامے کا وعدہ جس میں خدا کہتا ہے کہ ابراہیم کی نسل سے ہر ایک قوم قبیلہ مبارک ٹھہرے گا، ان زبانوں کے وسیلہ سے جو ہے اس عہد کی، اس وعدے کی آج جو ہے وہ اس کو پورا کیا گیا۔ آگے جب آپ دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ زبانوں پر اتنا غور نہیں کرتے اس چیز میں، بلکہ جب چوتھے باب میں اب اسی چیز کو پڑھتے ہیں، چوتھے باب میں اعمال اس کی 13ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان خدا کے اس کلام کے وسیلہ سے وہ لوگ دلیر ہو گئے۔ لہٰذا روح القدس ہمیں دینے کا مقصد جو ہے آج، جیسے ہمارا جو چوتھا پوائنٹ بھی ہے کہ آج عید پینتی کوسٹ ایمانداروں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آج عید پینتی کوسٹ ایمانداروں کے لیے یہ معنی نہیں رکھتی کہ ہم طرح طرح کی زبانیں بولیں، یا ہم طرح طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کریں، یا ہم لوگوں کو پیچھے کو پھینکیں، یا ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ آؤ، میں آپ کو رومال دیتا ہوں، رومال پر دعا کرتا ہوں، اب جہاں پر رومال لگاؤ گے آپ کو شفا ملے گی، یا میں پانی کے اوپر دعا کر کے آپ کے اوپر پانی چھڑکوں۔ یہ ان میں سے کوئی بھی کام آج خدا کے جو پینتی کوسٹ کے مطابق روح القدس کا نہیں ہے، بلکہ روح القدس کا کام جو ہے میرے عزیزو تب بھی اور آج بھی پینتی کوسٹ کے مطابق جو خدا کا کلام ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ خدا پینتی کوسٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کو دلیری دیتا ہے، ان کو دلیر کرتا ہے۔ اور دلیر کس طریقے سے کرتا ہے؟ جیسے اگر مجھے آپ کی زبان نہیں آتی، اگر مجھے آپ کی زبان کی سمجھ نہیں آتی تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ دلیری کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، بلکہ میں ہچکچاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو میری سمجھ نہیں آتی اور مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن وہاں پر خدا نے رسولوں کو ہر ایک قبیلے اور فرقے کے لوگوں کی زبان بخشی تاکہ وہ دلیری کے ساتھ ان کی زبان میں خدا کا کلام انہیں پیش کریں۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب جو رسول ہیں مقامی یہودیوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو وہ الگ الگ زبانوں میں نہیں کرتے، بلکہ وہ وہاں کی موجودہ یونانی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور چوتھے باب میں یہ ملتا ہے کہ جب لوگ ان کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ
کیا یہ لوگ گلیلی جو ہیں یہ تو ان پڑھ ہیں، تو پھر یہ اتنی دلیری کے ساتھ کیسے کلام کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو، خدا کے روح القدس کا دینے کا مقصد وہ تھا کہ وہ کلام جو خدا نے ابتدا میں ہمیں بخشا تھا، وہ کلام جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا اور نبیوں نے ان کی تعلیم ہمیں دی، ہم اسی کلام کو خدا کے روح القدس کے مطابق دلیری کے ساتھ آگے پیش کریں۔ اور دلیری کے ساتھ ہم تب تک پیش نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کلام سے واقف نہ ہوں۔ لہٰذا آج کے جو پینتی کوسٹ کا ایمانداروں کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے وہ جو کلام ہمیں بخشا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں اور بہتر طریقے کے ساتھ اسے دوسروں تک جو ہے پہنچائیں، کیونکہ زبانوں کے وسیلہ سے کوئی بندہ نجات نہیں پائے گا اگر وہ طرح طرح کی زبانیں بولتا ہے۔ اگر آپ جرمن، فرینچ، ہندی، پنجابی، انگلش یا کوئی اور زبان بولتے ہو، اس کے وسیلہ سے کوئی بھی شخص آپ کو سن کے وہ نجات نہیں پائے گا، بلکہ نجات بندہ تبھی پائے گا جب خدا کا کلام پڑھے گا۔ اور آج کا جو پینتی کوسٹ ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ خدا نے اپنی کلیسیا کو جو سہمی اور ڈری ہوئی تھی اس کو یہ مددگار بخشا، مددگار یعنی یہ دلیری بخشی کہ وہ خدا کے کلام کو سمجھیں اور خدا کے کلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک شخص جو ہے وہ نجات پائے۔ اور اسی لیے پطرس جو ہے وہ 21ویں آیت میں کہتا ہے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور خداوند کا نام لوگ تب ہی لے گے جب خدا کے نام کی منادی ہوگی، جب خدا کا نام سنایا جائے گا، اس کے کلام کا پرچار کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو روح القدس کے نام پر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی روح القدس جو ہے ہمیں دیا گیا تاکہ ہم طرح طرح کی زبانیں بولیں، طرح طرح کے ڈرامے کریں، لوگوں کو پیچھے کو پھینکیں، لوگوں کو عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتائیں، تو ایسا کوئی بھی شخص نجات نہیں پائے گا۔ بلکہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ خدا کے نام کو بدنام کرتے ہیں اور خدا کے بارے میں موکری کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں اس کے نام کا مذاق اڑانا۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں وہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ جو خدا کے نام کو بدنام کر رہے ہو، خدا کے نام کا جو مذاق اڑا رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا آپ نے خدا کے کلام کو ضرور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایسے لوگ جو غیر زبانوں کے نام پر عجیب و غریب گبرش یا عجیب و غریب زبان بولتے ہیں، وہ صرف خدا کے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ بولی بولتے تھے تو جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کو اپنی بولی میں اس کی آواز سمجھ آتی تھی۔ یعنی ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چرچ میں، ایک علاقے میں خدا نے غیر زبان کا علم دیا ہو اور وہاں پر ہی موجود لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہ آئے۔ آپ کو تیسری جگہ سے کوئی بندہ بلانا پڑے جو ان کا ترجمہ کرے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ کہیں پر بھی بائبل میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے، بلکہ شروع سے آخر تک جہاں پر یہ نشان بخشا گیا غیر زبان کا، وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر جو موجود عام لوگ تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ غیر زبان جو تھی وہ صرف ایک نشان تھا اس وقت کے لیے، اس وقت کی کلیسیا کے لیے، ابتدائی کلیسیا کے لیے، کہ خدا کا وہ کلام جو خدا نے آدم کے نتنوں میں پھونکا، جو کلیسیا کے نتنوں میں جو ہے پاک روح کے وسیلہ سے، پینتی کوسٹ کے وسیلہ سے پھونکا گیا، وہ ان کے منہ سے غیر زبانوں کی شکل میں یوں نکلا تاکہ رسولوں کے وسیلہ سے اس چیز کی گواہی ہو کہ خدا نے ابراہیم کے وسیلہ سے اس وعدے کو پورا کیا اور پوری دنیا میں اپنے کلام کو جو ہے وہ پیش کیا۔ لہذا خداوند آپ کو برکت دے۔